الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نصرانی کو دعوت اسلام کیسے دی جائے؟ سوال کیا گیا ہے، میں انٹرنیٹ پر بات چیت کرنے کے ذریعے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں جو ایک یورپی ملک میں رہتا ہے۔ اس کی عمر 18 برس ہے۔ میں نے اسے اسلام کے متعلق بعض چیزوں کا بتلایا ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین پر بہت سختی سے کاربند ہے اور آسانی سے مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ پروٹسٹنٹ عیسائی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ آپ کوئی اچھا سا طریقہ بتلائیں جس پر چلتے ہوئے اسے دین اسلام کی دعوت دے سکوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سائل پر بہت ہی خوشی ہے کہ وہ جدید الیکٹرانک آلات یعنی کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے سے دعوت اللہ کے کام میں مشغول ہے، جو کہ انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ اس کام پر سائل کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وہ سوال جو آپ نے پیش کیا ہے، اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اس شخص اور ہر ایک کو دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک کچھ اس طرح دلالت کرتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46۔ اور ایک مقام پر قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اور اس طریقے کے مطابق دعوت دی جائے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح دیا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آپ اسے فطرتی پکار کے تقاضا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور فطرت اور عقل کے منافی عقیدہ تثلیث کے ساتھ مخاطب کریں۔ آپ اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا مسلمانوں کے ہاں قدر و منزلت اور شان و مرتبہ بیان کریں اور یہ بتلائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے رسول اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں۔ آپ اس کے لیے یہ بیان کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے جو کہ اسلام ہے، اور اختلاف صرف شریعت میں رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ان کی کتاب قرآن مجید اس سے پہلے سب احکامات کی ناسخ اور صحیح عقائد اور خبروں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کے سوالوں کا جواب آرام اور سکون سے دیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اسے کچھ کتابیں اور اسی طرح شیخ احمد دیدات کی ویڈیو کیسٹیں بھی دیں۔ اس سوال کا جواب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد عبد الرحمن القاضی نے دیا، جو کہ جامعہ امام محمد بن سعود قصیم کے مدرس ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسے اسی ویب سائٹ سے سوال نمبر 2690 جس کا عنوان ایک عیسائی کے ساتھ سنجیدہ بات چیت ہے وہ بھی میل کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 14418۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔